آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، آج ہم اپنے ادغام متقاربین کی بحث جاری رکھتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ متقاربین دو طرح کے ہیں، دو طرح کے متقاربین ہیں۔ ایک ہے جس میں مخرج قریب ہوں اور متقاربان صرف ایک صفت میں مختلف ہوں۔ یتقاربا مخرجا و صفتا، لیکن جہاں تک صفت کا تعلق ہے تو اس میں صرف ایک صفت کے لحاظ سے مختلف ہوں، تو گویا اس میں تقارب نہیں ہوگا، اس میں قریب قریب نہیں ہوں گے ایک صفت کے سلسلے میں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ مخرج قریب ہوں اور صفات مختلف ہوں۔ پہلے اور دوسرے میں یہ فرق ہے، دونوں میں مخرج کے اعتبار سے قریب المخرج ہے، یعنی متقارب ہے، ایک دوسرے کے قریب ہے۔ ایک کا مخرج جہاں ہے وہیں دوسرے کا مخرج بھی قریب میں ہے، تو قریب المخرج ہے، مخرج کے اعتبار سے قریب قریب ہے۔ لیکن صفت کے بارے میں پہلے قسم کے اندر دونوں حروف ایک صفت میں مختلف ہوں، صرف ایک صفت میں، لیکن دوسری قسم میں تمام صفات میں مختلف، یہ فرق ہے پہلے اور دوسرے کے اندر۔ پہلے ہم
پہلی قسم کی مثالیں دیں گے اور پھر دوسرے قسم کی مثالیں دیں گے. پہلے قسم کی مثال ہے لام اور را کی. لام اور را کی مثال. اب اس میں آئے شریفہ یوں ہے بل ربکم رب السماوات والارض. یہ ہے کہ ایک مثال. اور دوسری مثال اس میں ہے قل رب زدنی علما. یہ دو مثالیں ہیں اس پہلی قسم کے متقاربین کی، جس میں مخرج قریب ہے، قریب المخرج ہے دونوں حروف، اور یہ قریب المخرج حروف یعنی متقاربان ایک صفت، صرف ایک صفت میں ایک دوسرے سے مختلف، صرف ایک صفت میں. لیکن دوسری قسم میں یہ ہے کہ مخرج کے اعتبار سے متقارب ہے، قریب المخرج ہے پہلا بھی اور دوسرا بھی، لیکن صفات کے اندر فرق پڑتا ہے. پہلے میں صرف ایک صفت میں دو حروف ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن دوسری قسم میں صفات میں، بہت ساری صفات میں، بلکہ یہاں یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ تمام صفات میں، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ سارے صفات میں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو ان میں نمبر 1 کی مثال ہم نے لام اور را کی دے دی، اور اس میں کیا ہو جاتا ہے لام اور را. لام اور را یہ قریب المخرج ہے، یہ ہمیں پتہ ہے لام اور را قریب المخرج. تو یہاں یہ لام اور را ہے پہلی مثال میں، اور دوسری مثال میں یہاں لام اور را ہے. اب قریب المخرج ہے لیکن ایک صفت میں، صرف ایک صفت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لام جو ہے اس میں استفعال پڑھا جاتا ہے، لیکن را میں را کو اٹھایا جاتا ہے، استعلا پڑھا جاتا ہے. تو اب یہاں بل ہم جب کریں گے را جو ہے تو را اس میں لام را میں مدغم ہو جائے گا، بر ربکم، اور ساتھ میں ایک تشدید پڑھی جائے گی، لکھی جائے یا نہ لکھی جائے. اسی طرح دوسرے میں قل رب زدنی علما. قل لام کا ادغام متقاربین ہو جائے گا، اور را کے اندر تو لہذا را مشدد ہو جائے گا. قل رب زدنی علما. یہاں بر ربکم رب السماوات والارض. یہ ہے دو مثالیں اس پہلی قسم کے ادغام متقاربین کی. قریب المخرج دونوں ہیں، لام بھی اور را بھی، لیکن ایک صفت میں، صرف ایک صفت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے. را استعلاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اگر بعد میں الف آ جائے. لام ہمیشہ استفعال کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. استفعال اور استعلاء کے سلسلے میں ان کا آپس میں فرق ہے. تو لیکن ایک مثال یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اور ایسا ہے جہاں لام اور را آ رہا ہے لیکن اس میں ادغام نہیں ہو جائے گا، اور وہ مثال ہے یوں، یہ ہم یہاں لکھتے ہیں، اس میں ادغام نہیں ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کلا. قرآن کے اندر ایک جگہ یہ
टुकड़ा है कल्ला, कल्ला के बाद भी वक़फ़ है, और बल, कल्ला बल, बल के बाद सकता है, कल्ला बल, उसके बाद राना, राना, कल्ला बल राना। यहाँ जो ये सकता है, ये वाला बल, बल के बाद सकता, यानी मुख्तसर सा वक़्फ़। तो ये मुख्तसर वक़्फ़ जो है ये माने बन रहा है लाम के रा में इदगाम का। इस मिसाल के अंदर इदगाम नहीं होगा, कायदे के लिहाज से इदगाम होगा, लेकिन ये जो सख्त है यहाँ ये माने बन रहा है इदगाम से, इदगाम नहीं होने दे रहा है। खल्ला बल और आना, बल राना, बल राना, आवाज़ बंद, सांस बरकरार, सख्त सीन, असख्त, इसे असख्त कहते हैं या असख्ता उर्दू में कहते हैं। तो ये जो सख्त है ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की 14वीं आयत है, ये वाली अल मुतफ़्फ़िफ़ीन, अल मुतफ़्फ़िफ़ीन की 14वीं आयत, 14वीं आयत है ये। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्यों इदगाम नहीं हुआ मुतक़ारिबैन के दरमियान, जबकि इन दोनों आयत में इदगाम हो गया। इन दोनों आयत के अंदर दोनों लाम और रा के दरमियान और यहाँ लाम और रा के दरमियान इदगाम मुतक़ारिबैन हो गया। तो ये पहले किस्म की मिसाल है इदगाम मुतक़ारिबैन की, जिनमें मखरज करीब करीब है, करीबुल मखरज है दोनों हुरूफ, लेकिन एक सिफत में दोनों मुख्तलिफ हैं। ये पहली किस्म है लाम और रा की। तो ये एक मसला। अब हम आते हैं दूसरे किस्म पर कि करीबुल मखरज है, करीबुल मखरज है, लेकिन सिफ़ात मुख्तलिफ है, एक ही सिफत मुख्तलिफ नहीं है। और वो कौन सी दो हुरूफ कौन से हैं? और इसमें एक ही मिसाल है कुरान शरीफ के अंदर इस किस्म की, और वो ये है नंबर 2 वाली आयत किस्म। मिसाल अलम, अलम नखलुकुम, नखलुकुम मिन माइन महीन, मिन माइन महीन। ये सिर्फ ये किस्म जो है इसमें सिर्फ एक मिसाल है कुरान के अंदर, कोई और मिसाल नहीं पाई जाती। यानी काफ और काफ का, काफ और काफ का इदगाम, ये काफ और ये काफ, ये काफ और ये काफ। अब इसमें दो आरा पाई जाती है, दो नज़रिए पाई जाते हैं। एक है इदगाम नाक़िस का, एक नज़रिया है कि इसमें इदगाम नाक़िस है, और दूसरा नज़रिया है कि इसमें इदगाम कामिल है। इदगाम कामिल है, एक राय में इदगाम कामिल नहीं, जबकि दूसरी राय में यह है कि कामिल है। एक राय बता रही है कि इदगाम नाक़िस है, नाक़िस इदगाम है। नाक़िस का मतलब क्या है? नाक़िस का मतलब है जब ये काफ में, अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ आपको मुमकिन है अच्छी तरह समझना आए, ये काफ का इदगाम जब काफ में हो जाए, पहली राय है कि नाक़िस इदगाम करें। क्यों करें? कि काफ जो है, काफ में जो सिफ़त इस्तिला है काफ का सिफ़त इस्तिला, तो ये सिफ़त इस्तिला बरकरार है, ये सिफ़त इस्तिला
ادغام ہو جائے لیکن پورا نہیں، ادھورا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ صفت جو ہے استعلا کی، کاف میں استعلا نہیں، کاف میں استعلا نہیں، قاف میں ہے، قاف میں استعلا ہے، کاف میں استعلا نہیں ہے. تو اس کا استعلا جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے پھر کاف میں ہم چلے جائیں. یہ ایک ہے کہ ہم اس کو پڑھیں علم نخلقکم، نخلق زبان اوپر اٹھائیں، نخلقکم، نخلقکم. لیکن جب ایسا کریں تو ساتھ میں کیا کریں گے؟ ساتھ میں یہ ہے کہ قاف کا جو قلقلہ ہے، قلقلہ وہ برقرار نہیں رکھیں، قلقلہ پڑھا نہ جائے، صرف استعلا کا تھوڑا سا وہاں باقی رہے. طبقہ استعلا، طبقہ استعلا، استعلا باقی رہے لیکن قلقلہ نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نخلقکم، ایسا نہیں کہہ سکتے. نخلقکم، حق اوپر، زبان اوپر، قاف استعلا، اور استعلا کے ساتھ ہی یہ قاف جب پڑھنی ہے تو استعلا کرتے کرتے زبان نیچے آئے گی قلقلہ کے بغیر. تو یہ ادغام ناقص، یہ پہلی رائے ہے تجوید کے علماء کی کہ اس میں ادغام ہے لیکن ناقص ہے. ناقص یہ ہے کہ قاف کا قلقلہ قاف کا استعلا برقرار رہنا چاہیے، قلقلہ بالکل نہیں. علم نخلقکم، 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 نخلقکم. اچھی طرح دیکھیں، پہلے سمجھیں. جب میں قاف پڑھ رہا ہوں تو زبان اوپر جا رہی ہے لیکن قلقلہ کے بغیر کاف میں جا کے نیچے آ رہی زبان ایک ساتھ میں، پہلے اوپر پھر نیچے. یا خواہ نخلقکم، نخلقکم، کم، نخلقکم، لوق کہتے کہتے اوپر اٹھے گی لیکن کاف کہتے کہتے نیچے آئے گی. تو یہاں استفعال کرے گی اور یہاں استعلا، لیکن قلقلہ ہو جائے گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. قلقلہ اس میں نہیں ہے. یہ پہلی مثال ہے. یہ دوسری اس آیت کی پہلی رائے ہے، تجوید کے علماء کی پہلی رائے کی ادغام ہے لیکن قلقلہ نہیں ہے اور ناقص ہے، پورا ادغام نہیں ہے. یہ پہلی رائے ہے. دوسری رائے ہے کہ ادغام کامل ہو جائے. کامل یعنی قاف بالکل نہ پڑھا جائے، کاف میں چلا جائے. ناخ لوق، یہ جو ہے یہ یہاں سکون جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور کاف میں پہلے ہی تشدید ہے، اس کاف میں پہلے ہی تشدید ہے تو وہ جو قاف ہے لہذا اس کاف میں مدغم ہو جائے گا. اور یہ جو ہے کامل کی یہ رائے سبھی لوگ اقوا مان رہے ہیں، یعنی یہ رائے زیادہ صحیح لگتی ہے. اور یہ صحیح کس چیز سے لگتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ رائے اقوا ہے. اقوا یعنی زیادہ قوی رائے، زیادہ مضبوط رائے یہی لگتی ہے. اور یہ کس وجہ سے لگتا ہے؟ کیونکہ کاف پر تشدید ہے. کاف پر جو پہلے ہی تشدید ہے تو وہ تشدید بتا رہی ہے کہ کاف پہلے ہی دو ہے، پہلے ہی دو کاف موجود ہیں، اس لیے قاف جو ہے یہ اتنا کمزور پڑ رہا ہے ان دو کی وجہ سے اور ادغام کی وجہ سے کہ بالکل مدغم ہوتا ہے. اس میں ناقص ادغام نہیں ہوتا ہے، کامل ادغام ہوتا ہے، کامل ادغام. اس لیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علم نخلقکم، لک زبان اوپر نہیں اٹھائیں گے. علم نخلقکم، لکم کا پر تشدید، لکم، لکم، لکم. علم نخلقکم من ماء مہین، یہ بھی ان دو میموں میں تشدید ہے، دوسرے میں یہاں بھی اس میں تشدید ہے. تو کس وجہ سے؟ میم کے ساکن ہونے کی وجہ سے اور یہاں نون تنوین کی وجہ سے، نون تنوین کی وجہ سے اس پہ تشدید پڑھی جائے گی اور نون ساکن کی وجہ سے، میم ساکن کی وجہ سے اس میم کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا، لہٰذا یہ ادغام ہو جائے گا. تو یہ ہے اس کے بارے میں ادغام متقاربین کے بارے میں.
تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں ادغام متجانسین پر. ادغام متجانسین. آپ کیجئے گا، یہ بورڈ جو ہے یہ اچھی طرح صاف نہیں ہو پائے گا، آپ کو تھوڑی مشکل پیش آئے گی، تو اس لیے اسے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں سیاہی ختم ہونے کو ہے، تو لہٰذا ایک دم سے خشک ہوتا ہے اور پھر اچھی طرح صاف نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے جو اس کا عامل ہے ورکر اسے ٹھیک کرنے کا، اس نے کل بتایا تھا کہ صبح سویرے آ کے اس کو میں بھر دوں گا، فل کروں گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. ادغام متجانسین آپ کو پتہ ہے تین جو حروف کے جرمٹ ہیں ان میں متجانسین ہم کہتے ہیں مخرج کے اعتبار سے، یعنی قریب، مخرج قریب نہیں بلکہ ایک ہی مخرج، صرف انداز آواز کے نکالنے کا مختلف، ورنہ مخرج ایک ہی. ایک مخرج ہے با اور میم حروف شفویہ، ایک ہی مخرج، اور دوسرا ہے تھا، دال اور طا، ایک ہی مخرج. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ یاد ہے. اور تیسرا ہے تھا دال اور ضا. یہ تین جرمٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں متجانسین. ادغام متجانسین. ادغام متجانسین. ادغام متجانسین. اگر میں یہاں الف اور لام اس متجانسین پہ بڑھاؤں تو اسے کیسے آپ پڑھیے گا؟ بتائیے شاباش، ایک ایک کر کے، ایک ساتھ نہیں، کوئی ایک بتائے گا. اچھا آپ بتائیں، کوئی اور بتائے گا؟ پہلے ہم پڑھ رہے تھے ادغام متجانسین، اب میں نے متجانسین پر الف لام پہلے لگا دیا، تو آپ اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ شاباش شاباش. ہاں بہت خوب. اور کوئی بتائے گا؟ بہت اچھے، شاباش. کوئی اور بتائے گا؟ ہاں ادغام المتجانسین. کوئی اور بتائے گا؟ دو آرا آ رہی ہیں، جیسے اس میں دو آرا آئی تھی، دو رائیں آ رہی، اس میں بھی دو رائیں ہیں. ایک بول رہے ہیں کہ ادغام المتجانسین پڑھا جائے گا، ایک رائے بول رہے ہیں ادغام المتجانسین پڑھا جائے گا. کوئی اور تیسری رائے ہوگی تو بتائیے، جلدی جلدی بتائیے، ٹائم ضائع نہیں کیجیے. کوئی نہیں بتا رہا، اس کا مطلب ہے کسی کو پتہ نہیں. تو یہ جو دو رائے آئی ادغام المتجانسین وہ صحیح. ادغام المتجانسین، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. مضاف ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ادغام المتجانسین، متجانسین. چلیے کوئی بات نہیں، یہ میں نے بتا دیا. تین چیزیں ہیں، ایک ہے، پہلا ہے تا، دال اور طا کی، یہ ہے ایک. دوسرا ہے ثا
सा ज़ाल और वा की। और तीसरी जगह है बा और बीम की। ये मुतजानिसन 3 हरूफ हैं, ये मुतजानिसन 3 हरूफ हैं और ये मुतजानिसन 2 हरूफ है। कुल 8 हरूफ बनते हैं मुतजानिसैन। अब इन मुतजानिसन में कैसे होगा? तो हर जगह यही है कि पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। तो मुतजानिसन किसे कहेंगे? मुतकारिबन उसको कहेंगे जो कि मखरज में भी और सिफात में भी करीब करीब होंगे। पहले किस्म में एक ही सिफत में मुख्तलिफ होंगी, दूसरे में सिफत के बहुत सारों में मुख्तलिफ होंगी, बाकी चीज़ मुतकारिब होगी। लेकिन यहाँ मसला मुतकारिब होने का नहीं, यहाँ इत्तेफाक का है, यानी बराबर एक ही। इत्तफ़क़ा मखरजन वख्तलफ़ा सिफ़तन। इत्तफ़क़ा एक ही है मखरजन, इसका मखरज भी यही, इसका भी यही, इसका भी। इसका मखरज और इसका मखरज एक ही, इसका मखरज और इसका मखरज एक ही है। लिहाजा इत्तेफाक है मखरज के अंदर, मखरज तीनों का एक ही है। और सिफत क्या वो भी एक ही है? नहीं, अगर एक ही होते तो ये मुतमासिल बन जाते। लेकिन मखरज के अंदर इत्तेफाक यानी एक ही, और सिफत के अंदर इख्तिलाफ यानी मुख्तलिफ है। मखरज के अंदर इत्तेफाक पाया जाता है और सिफत के एतबार से इख्तिलाफ। सिफत बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन मखरज एक ही। तो ये सिफात कौन सी होती हैं? सिफात होती हैं जैसे कलकला की, इस्तिआला की और इस्तिफाल की, ये सिफतें होती हैं। यहाँ देखिए ये दाल क्या बता रहा है? कलकला, लेकिन इनमें कलकला नहीं है, ठीक है। ये ज़ा और ये त्वा ये बना रहे इस्तिआला, इन दो में इस्तिआला नहीं पाया जाता, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो ये दो जो है इनमें अदा करने की सिफत में थोड़ा फ़र्क है। दांत मुख्तलिफ जगह लेने पड़ते हैं इसको अदा करने के लिए, अगरचे मखरज एक ही है। तो कलकले में, इस्तिआला में, इस्तिफ़ाल में और भी चीज़ों में बहुत सी और भी चीज़ें हैं, उनमें भी इख्तिलाफ पाया जाए तो इदगामुल मुतजानिसैन बन जाता है। मिसालों में आ जाते, लेकिन वक्त तमाम हो गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।